کو پتہ چل گیا تھا، اس کا کام تھا وہ زارا کو روکتا، قدیر کو پہلے سے معلوم تھا۔ قدیر السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی پیاری سی بہن ناہید اختر حاضر ہے۔ تو جناب آپ کو اس ٹاپک پہ بہت زیادہ زارا کا لیکن اس پہ آپ کو الگ الگ ویڈیوز ملیں گی۔ میں نے کہا کہ چھوٹی سی ویڈیو بنا دیتی ہوں جس میں مختصر سارا کے حساب سے بیان کر دیتی ہوں۔ تو یوں ہوا کہ زارا اپنے میاں کے ساتھ باہر رہتی تھی، اس کا ایک بچہ تھا اور وہ 7 ماہ کی حاملہ تھی۔ تو وہ پاکستان آئی ہوئی تھی اس عرصے میں، وہ بھی اسی طرح پاکستان آئی ہوئی تھی۔ تو پہلے وہ اپنے والد کے پاس تھی، پھر اپنے اکلوتی بیٹی تھی والد کی، اور سگی خالہ کے گھر اس کی شادی ہوئی تھی، ارینج میرج تھی۔ لیکن ظاہر ہے شادی کے بعد میاں کے ساتھ اچھی، ظاہر ہے اگر عورت اچھی ہو تو میاں ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ کرتا ہے، تو وہ میاں بہت زیادہ کرتا تھا۔ اس بات کی چڑ اس کی ساس اور نندوں کو بہت تھی۔ تو وہ اپنے جب سسرال جاتی ہے تو وہاں پر اس کو کچھ شک و شبہات محسوس ہوتے ہیں، اور اس کا اظہار وہ کھل کے اپنے والد سے تو نہیں کرتی، اپنے والد سے تھوڑا بہت کہتی ہے کہ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے والد بھی پولیس میں ہوتے ہیں، اور وہ اپنے میاں کو بھی فون کر کے کہتی ہے کہ جو ان کا ایک اسٹور نما کمرہ تھا اس میں اس کو عجیب سے بڑی بڑی چیزیں، ٹوکے اور چھریاں، یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو لیکن اگلے دن یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے اس کا موبائل فون آف ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو پاتا۔ والد بھی کوشش کرتا ہے رابطہ کرنے کی، رابطہ نہیں ہو پاتا۔ اس کا باہر میاں بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی رابطہ نہیں ہو پاتا۔ تو اس کے میاں پریشان ہو کے، چونکہ تھوڑا بہت اپنے میاں کو بتایا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پر کچھ اس طرح خطرہ محسوس ہے، اس کا میاں فوراً اس کے باپ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ فوراً وہاں پر جائیں۔ جب اس کا باپ جاتا ہے تو اس کو کچھ، چونکہ وہ پولیس والا ہوتا ہے اور گھر میں صفائیاں اور حد سے زیادہ صاف ستھری جگہ، تو اس کے والد کو اس چیز پہ شک محسوس ہوتا ہے کہ اتنی یہ صفائیاں، اور زارا بالکل غائب ہو۔ جب وہ ان سے پوچھتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، آپ کی طرف گئی تھی۔ اور اس کا باپ یہ جانتا ہے کہ میری بیٹی کے، اور روز وہ اپنی بیٹی سے بات کرتا ہوتا ہے، اور اس کو یہ شک محسوس ہوتا ہے کہ ایسے میری بیٹی کہیں نہیں جا سکتی، کہ وہ میرے پاس بھی آتی تو مجھے انفارم ضرور کرتی۔ تو وہ پولیس، ظاہر وہ خود پولیس ہوتا ہے، اس کو تھوڑا شک جب گزرتا ہے، وہ پولیس کو جا کے ڈسک کر کے جو علاقہ ہوتا ہے جہاں پر اس کی بیٹی کا سسرال ہوتا ہے وہاں پر جا کے رپورٹ لکھاتا ہے، انکوائری کرتی ہے۔ تو اس میں جب والدہ اور بہنوں سے پوچھا جاتا ہے، وہاں پر وہ بتاتی ہیں کس طرح، استغفر اللہ، انہوں نے زارا کو کس طرح مارا۔ تو انہوں نے زارا کو تکیہ اوپر رکھ کے، اس کا جو قتل ہوا تو وہ تکیہ اوپر رکھ کے سانس گھٹنے سے ہوا تھا۔ انہوں نے تکیہ اور چادر سے اس کے ہاتھ باندھے تھے، اور تکیہ اس کے منہ پہ رکھ کے اس کو مارا گیا تھا، اور پھر اس کے جسم کے حصے کر کے اس کو 8 حصوں میں تقسیم کر کے، سر الگ کر کے، اس کو الگ الگ شاپرز میں اور تھیلے میں ڈال کے، گتھوں میں ڈال کے دریا میں پھینک دیا گیا، الگ الگ جگہ پھینکا گیا، اور اس کا موبائل بھی دور پھینک دیا گیا تاکہ مل نہ سکے۔ لیکن اس کا سر ادھر ہی رکھا گیا جو ان کی چھت سے برآمد ہوا۔ کافی لوگ کہتے ہیں جی سر کو بھی پھینکا گیا یہ وہ، لیکن جو سر تھا زارا کا وہ ان کی گھر کی چھت سے برآمد ہوا۔ چونکہ اس کی والدہ کے گھر سے کچھ اس طرح کی چیزیں ملی ہیں کہ کالے جادو کے ٹائپ کی چیزیں بھی ملی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ کالے جادو کے بارے میں تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں کہ اس میں یہ انسانی کھوپڑی اور ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو وہ اس لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا، نعوذ باللہ۔ تو لیکن بعد میں جب قدیر کا ایک انٹرویو بھی ہوا، جو قدیر سے جب پوچھا گیا تو اس نے صرف ایک اتنی سی انٹرویو میں بات کہی تھی کہ آپ اپنی والدہ اور ماں کو کیا معاف کر دیں گے؟ اس نے کہا میں دیکھوں گا۔ تو اس چیز سے بھی کافی لوگوں نے باتیں کی کہ اس طرح دیکھیں، آپ اس بندے کی سچویشن نہیں سمجھ سکتے جس کی بیوی قتل ہو چکی ہے، اور قتل کرنے والا بھی کون تھا؟ اس کی اپنی بہنیں اور اپنی ماں۔ تو اس کی جو مینٹل سچویشن ہے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور اب اسی لیے قدیر، ایک ہی تصویر اس کی آتی ہے سوشل میڈیا پہ، آپ کو نظر آئے گی، وہ بھی وائرل کر دی گئی ہے، جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ ظاہر ہے اس نے واپس کام پہ جانا، اس نے کہا، وہ اس کا کہنا یہی ہے جو میری بچی کچی عزت ہے وہ محفوظ رہے۔ تو وہ ہے وہ اپنے سسر کے گھر میں ہے، لیکن اب وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اوائڈ کر رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ کیا آگے کہے، اپنی والدہ کے خلاف کہے گا، بہنوں کے خلاف کہے گا، اپنی بیوی
بیوی کے حق میں، اس کی سچویشن سب سے زیادہ کریٹیکل سچویشن میں اگر ہے وہ اس وقت خود ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف اس کی ماں بہن ہے، بے شک وہ قاتل ہیں جو بھی ہیں تو اس کی ماں بہن ہے، اور دوسری ایک طرف اس کی بیوی کا قتل ہوا، اس کا بچہ 2 سال کے بچہ تھا اس کے سامنے، اور بچہ اب ماں کے بغیر کیسے رہے گا؟ تو اس سارے سچویشن میں سب سے زیادہ اگر مشکل میں ہے وہ ہے۔ اور اپنی والدہ کے ساتھ بھی اس کی ملاقات ہوئی جیل انکوائری کے لیے، جب قدیر کو لے کے گئے تو جب اس نے اپنی والدہ کو دیکھا، اس سے اس نے یہی کہا کہ اس سے اچھا تھا کہ میری والدہ ہوتی ہی نہ۔ تو یہ مختصر سا قصہ ہے جس پہ ابھی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ لوگ قدیر کو بھی کہتے ہیں اگر اس کو پتہ چل گیا تھا، اس کا کام تھا وہ زارا کو روکتا، یا اس کے دیکھیں ساس بہوؤں کی لڑائی ہمارے معاشرے میں بہت ہوتی ہے۔ ہر بیٹا یہ سوچتا ہے وقت کے ساتھ میری ماں ٹھیک ہو جائے گی، میری ماں مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے تو بہو کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائے گی، میری بیوی خدمت کرے گی میری ماں کی، میری ماں کو سمجھ میں آ جائے گی، تو ہر کوئی یہ سوچتا ہے۔ اب اس کو یہ تو نہیں پتا تھا اس کی ماں اتنا بڑا یہ کچھ کرے گی یا اس کو مار ڈالے گی۔ ظاہر ہے کوئی بیٹا یہ نہیں سوچ سکتا اپنے والدین کے بارے میں کہ ہمارے والدین اتنی حد تک بھی جائیں گے۔ اسی طرح اس میں کافی لوگ کہہ رہے ہیں جی اگر اس کو شک تھا اس کی ماں ایسا کرے گی یہ وہ، دیکھیں بعد میں لوگ بہت باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو شک تھا پہلے یہ کرتے وہ کرتے، لیکن اس ٹائم سچویشن میں کوئی اس حد تک نہیں جا سوچ سکتا کہ اس طرح کا کام ہوگا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے فیوچر میں کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس نے بھی یہ اس حد تک نہ سوچا کہ میری والدہ ایسا کچھ کریں گی میری بیوی کے ساتھ، اور ظاہر ہے وہ جو حاملہ تھی اس کے بچے کے ساتھ، تو کوئی بھی بیٹا ایسا نہیں سوچ سکتا۔ یہی سچویشن ہے قدیر کی بھی، اور پوری کہانی یہ ہے جس میں لوگ کافی ایڈ کر رہے جی قدیر کو پہلے سے معلوم تھا، قدیر نے انٹرویو دیا، سسر نے گھر سے نکال دیا ہے، اور یہ چیزیں کافی فیک نیوز بھی گردش کر رہی ہے، لیکن مختصر سے کہانی اس کی صرف اتنی ہے، صرف اتنی سی یہ اس کی بات ہے۔ لیکن ظاہر ہے زارا تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن میں یہ نہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کیسے ایک ساس اگر ایک سگا رشتہ نہ بھی ہو کیسے آپ کسی کو قتل کر سکتے، کیسے آپ اس طرح کی حرکت کر سکتے، اور وہ بھی سکی بھانجی آپ کی بہن کی بیٹی، صرف اس وجہ سے کہ آپ کا بیٹا اس کے ساتھ بہت کرتا ہے۔ میں تو ماؤں کو کہتی ہوں آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا اپنے گھر میں خوش ہے، اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے۔ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے خوش ہوں، لیکن جب ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے ہمارا بچہ ہم سے دور ہو گیا؟ تو سب ماؤں کو یہ کہتی ہوں آنے والی بہو کو سپیس دیں، اس کو ایک ٹائم دیں، وہ آپ کو سمجھ سکے، آپ اس کو سمجھ سکیں، اور آپ اس کو بیٹی سمجھ کے چلیں اتنا، اور اگر آپ کا بیٹا اس کے ساتھ خوش ہے تو بیٹے و بہو کو خوش رہنے دیں، ان کی زندگی میں دخل، آپ نے اپنی زندگی گزار لی، اب ان کی زندگی کی باری ہے تو ان کو اپنی زندگی میں خوش رہنے دیں۔ اب یہیں پہ اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں، آپ کے ساتھ نئی ویڈیو شیئر کرتے رہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔